زمانے کے لحاظ سے اس کی تفصیل اسی انداز کی ہوتی ہے. جیسے آزاد چیزیں جو دنیا میں موجود ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقت لحاظ سے اس وقت کا استعمال الگ الگ ہو جاتا ہے. جیسے کھانے کی چیزیں اس وقت اس کا استعمال کچھ اور ہے، رات میں اس کا استعمال کچھ اور ہو جائے گا، یعنی اس کا اثر کچھ اور ہو جائے گا. دن میں کھائیں تو اثر کچھ اور ہے، دوپہر میں کھائیں تو اثر کچھ اور ہوگا، رات میں کھائیں تو اثر کچھ اور ہے، صبح میں کھائیں تو اثر. کئی چیزیں کھانے کی جو اس کے لیے منع ہوا کہ اس وقت اس کا اثر یہ ہے اور فلاں کا اثر یہ ہے، اور پانی میں ڈبا کے کھائیے گا تو اثر یہ ہوگا، اور اگر پانی کے کھائیے گا تو اثر یہ ہوگا، اور ٹھنڈا کر کے اس کا اثر یہ ہے، اور گرم کر کے اس کا اثر یہ ہے. تو اس کائنات میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس کا اثر جو ہے وہ حالات کے ساتھ ساتھ بدلتا جاتا ہے، جس کے اندر بہت سی چیزیں ایک ساتھ چھپی ہوئی ہیں. جیسے اگر آرام سے کھایا جائے تو اس میں وہ کمفرٹ نہیں ہوتا ہے، وہ عنصر نہیں ہوتا ہے. لیکن جب اسے آپ پانی میں بھگا کے کھائیے گا تو اس کا اثر اس میں کچھ اور عنصر پیدا ہو جاتا ہے، دودھ کے ساتھ کچھ اور عنصر پیدا ہو جاتا ہے، شہد کے ساتھ کوئی اور عنصر پیدا ہو جاتا ہے، کمفرٹ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کائنات کی چیزیں بہت آسانی سے آپ سے درک کر سکتے ہیں، اسے آپ محسوس کر سکتے ہیں. کئی چیزوں کی چیزیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ اثر اس کا بدلتا ہے. جیسے میں بہت پہلے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، بہت پہلے 25 سال پہلے کی بات آج بھی ہے، کہ اب اس نے اپنے سائنسی لحاظ سے کچھ ثابت کیا. اس نے یہ کہا کہ ایک ٹیبل کے اوپر 10-12 پلانٹ رکھے ہوئے تھے، گول گول بنا کے، زمین بھی تھی، چاند بھی تھا اور سورج بھی تھا ٹیبل کے اوپر. اسے وہ دعاؤں پر رہا تھا، اس نے آخری میں جملہ کہا کہ رمضان میں چاند وہاں پہ ہوتا ہے جس میں اس سے ایک خاص شعاع نکلتی ہے. اس شعاع کو سے وہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے جو ڈوبا ہوتا ہے. اور کہتا ہے ریلی محمد واز دا جینیس، یعنی اس کا ذکر غیر مسلم ہے، جرمنی کا پروگرام میں خود دیکھ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ محرم کا یہ رمضان میں چاند وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب اس سے کچھ خاص شعاعیں نکلتی ہیں، اور وہ کہتا ہے ریلی محمد واز دا جینیس. تو ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ وقت کے لحاظ سے اثر بدلتا جاتا ہے. چاند سے ابھی کچھ اور شعاع نکل رہی ہے، رمضان میں کچھ اور نکل رہی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ فلاں زمانے میں روزے کا حکم ہے، اس سے کچھ اور شعاع نکل رہی ہوگی. اچھا، بھوکے رہنے کے بعد کچھ شعاؤں کو انسان کا قبول کرتا ہے، اس کو نہیں قبول کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں اس کو بھوکے ہو کے ٹیسٹ کیجیے، اس کو کھانا کھا کے ٹیسٹ کیجیے، اس دوا کو بھوکے کھائیے، اس دوا کو کھانا کھا کے کھائیے. کیوں ہے یہ ساری چیزیں؟ اگر انسان دقیق چیزوں کو دیکھنا شروع کرے، بہت مائنیوٹلی دیکھنا شروع کرے، تو کھانے پینے سے لے کے اور پہننے اوڑھنے تک، جاگنے سونے سے لے کے اٹھنے بیٹھنے تک، جب ہمیں 3-4 روز پہلے ہم نے سچ پڑھا تو الحمدللہ اللہ کی عظمت کا اندازہ ہو کہ جن چیزوں کو اس وقت کہا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے. اسلام میں اس وقت اس طرح کرو، اس وقت فنا کرو. جو نمازیں صبح کے اول وقت سے اور آخر وقت یعنی صبح نکلنے تک سوتا ہے، اس کا رزق کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی وقت اللہ کے رزق بانٹتے ہیں. ہمارے یہاں رزق بانٹنے کا ٹائم ہو سکتا ہے آفس میں 10 سے 4 ہو، 10 بجے بابو صاحب آئیں گے، لائن لگے ہوئی ہے پہلے سے. اللہ میں کہ رزق بانٹنے کا ٹائم صبح کی نماز کا وقت ہے. اب آپ ذرا غور کیجیے، ہمارے یہاں جو آفس کھلے 11 بجے 10 بجے رزق بٹے گا، چاول بٹے گا، آٹا بٹے گا، کاٹ بٹے گا، کام ہوگا، فائل بٹے گی. لیکن روایتوں میں کیا ہے کہ اللہ صبح میں اول وقت نماز سے طلوع آفتاب تک جب آخری وقت نماز ہوتا ہے تو اللہ کے یہاں رزق پڑتا ہے. ہم اپنے بستر اس لیے روایت میں آیا ہے کہ کم سے کم کچھ نہ کیجیے، سوئی نماز نہ پڑھیے. نماز تو بھائی پڑھے گا، اس کے علاوہ انسان دعا پڑھے، قرآن پڑھے، بہتر ہے نہ کہ جاگا ضرور رہے، کیونکہ رزق اسی وقت پڑتا ہے. رزق اللہ کے یہاں کا اسی وقت پڑتا ہے، جو نہیں رہے گا وہ محروم ہو جائے گا. کیونکہ ملتا ہے نا وہ جنرل رزق ملتا ہے، جنرل. اب اللہ کا دیا ہوا رزق کیا ہے وہ اللہ جانے اور اللہ والا جانے. اللہ کا دیا ہوا رزق کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی ایک روٹی دے لیکن اطمینان دے، اور اس کو ہزاروں دے دے دن میں، لیکن کھاتے کھاتے تھک جائے، مالوے کی طرح پیٹ نہ بھرے. اب مالوے کی طرح سوچیے کہ برا برا پڑ رہا ہے، کسی کونے میں دب جاتا تھا جا کے، اور پینے میں وہ 1-2 بوتل کا کام نہیں ہوتا. یعنی شراب اور
حوض میں شراب کے حوض میں تو ڈبا دیتے جی. اور جب وہ نکلتا تھا ہوتا مار کے تو حوض کنارے سے آدھا ہی یہ اتنا پیتا تھا, اتنا کھاتا تھا, اتنا پیتا تھا. یہ لوگ کہتے ہیں اور خود کہتا میں کھاتے کھاتے تھک جاؤں تو پیٹ نہیں کرتا. تو جو دنیا میں لوٹ کے جمع کرے شاید اس کے پاس اتنا ہو کہ تھک بھی جائے لیکن اطمینان نہ ہو. اور جب اللہ دے گا تو اللہ والا ہی سمجھے گا, ایک ہی روٹی دے گا لیکن اللہ دے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر مطمئن ہو. جیسے یوں سمجھیے کہ آج کا 2 کلو دودھ جس میں پانی ملا ہو اور پہلے زمانے کے 1 پیالی دودھ جو پیور ہو, اللہ جو دے گا پیور دے گا. دنیا میں ہو سکتا ہے پھٹ پھاٹ. تو اب اللہ کیا کہنا چاہتا ہے, کیا مطلب ہے؟ جب میں نے ابھی ایک مثال پڑھا تو سونے کا جو پیریڈ بتایا گیا ہے وہ ہے وہ 10 سے 4. تو 10 دن بنا سوتے نہیں ہے, رات بھر سوتے نہیں. اللہ نے جو بنایا جس آیت کے تحت ہم کو آپ کے مقام پہنچ چند لوگوں بات کو سمجھا کہ نو سنودنی اور مطلب انجمن فضائل میں ایسا کروں 10 سے 4 جو ہے یہ سونے کا وقت ہے عموماً. ویسے آپ رات بھر جاگ کے دن بھر سوئی, یہ ہم 2 بجے کے بعد سوئے, لیکن کوئی نہ کوئی سنا اس لیے کہ ایسا کرو گے اس کے بعد نماز شب کے لیے وقت ہے اور یہ سب چیز کام میں بنا ہوگا, کوئی نہ کچھ کا فائدہ ہے. ابھی ایک نیا نظر دے گا کہ ایک خاص انزائم میں پہلی بار انزائم کا ہم نے نام سنا, اس انزائم کا ہم نے پہلی بار نام سنا کہ وہ انزائم اسی وقت نکلتا ہے یعنی 10 سے رات میں 3, 2, 3, 4 کے بیچ. اور یہ انزائم تو اسی کو فائدہ ہوتا ہے جو سویا ہوتا ہے. اللہ نے سونے جاگنے کا جو وقت بنایا ہے وہ خود جانتا ہے کہ کس چیز کو جسم کے کس حصے کو کس وقت کون سی غذا دینی ہے. اب سر کی ساری چیزوں کو ہمارے کہنے کا مقصد یہ کہ پروردگار نے جن چیزوں کو جس وقت کے لیے اور جس انداز سے بنایا انَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ اس کو اس کے انداز سے ہم استعمال کریں. خالی کھائے گا تو یہ فائدہ, پانی میں ملا دیں گے تو یہ فائدہ, شہد میں ملا دیں گے تو یہ فائدہ, دودھ میں ملا دیں گے تو یہ فائدہ, فلاں وقت کھائیں گے. جس طرح سے دنیا میں 1000 چیزیں ایسی ہیں جس کا اثر وقت کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے. بھائی میں نے چاند و ستارے کے بارے میں ذکر کیا آپ کی خدمت میں کہ ابھی چاند سے وہ شعاعیں نہیں نکل رہی ہیں کہ جو رمضان میں نکلتی ہیں. اور یہ جرمنی کے سائنٹسٹ نے خود کہا, میں نے خود دیکھا, کہتا ہے کہ اس وقت اس آدمی کو فائدہ ہوتا ہے ان شعاؤں کو. کھائے بھی آدمی کو شعاؤں کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. کھائے بھی انسان کو جتنا پیٹ بھرا ہے وہ شعاع سے فائدہ, اس رے سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتا, اس کرن سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتا. وہی شخص اس کرن سے فائدہ حاصل کرتا ہے جو بھوکا ہوتا ہے اور کہتا ہے یعنی محمد واسطہ جینیس, یعنی دنیا بنی ہے کائنات کے بعد, محمد آل محمد کا نور بنا ہے کائنات کے پہلے. دنیا ریسرچ کر کے پہنچ رہی ہے, اچھی بات ہے, دنیا ریسرچ کر کے پہنچ رہی ہے. محمد آل محمد نے ہمارے آنے کے پہلے بتا دیا کیونکہ وہ ہم سے پہلے موجود تھے کہ کس چیز کا فائدہ ہے کس چیز کا نقصان ہے. پہلے آتا ہے اس کو بہت سے اختیار ہوتا ہے, جو بعد میں آتا ہے اس کو کوئی اختیار نہیں. جیسے جو لوگ شروع سے مجلس میں کیوں ہم لوگ بیچ میں میٹر بار بار ریپیٹ بھی کرتے ہیں کہ کسی مناظر کے بیچ میں آیا آخر میں اس کو بھی معلوم ہے کہ تصور کیا تھا اور کہاں سے بات شروع کی اور نتیجہ کہاں سے نکلا. کیونکہ اگر مقدمہ انسان کو معلوم ہوتا ہے تو نتیجہ سمجھ میں آ جاتا ہے. مقدمہ معلوم ہے لوگوں کو کہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی تو نتیجہ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. لیکن نتیجے کے وقت کہاں سے بات ہوئی تھی, ٹھیک ہے یہ بات تو ہے, لیکن کس رب سے یہ بات یہاں تک پہنچی جب تک کہ مقدمہ معلوم نہ کر لے. کیوں؟ جب وقت کا ذکر آتا ہے تو کچھ لوگ ناراض کچھ لوگ خوش, کیونکہ مقدمہ معلوم ہے جس کے بعد زیادہ رہے کیا ہے وہ ناراض. مقدمہ معلوم ہو جانا چاہیے پہلے. کون بھائی ناراض کیوں نہیں ہے؟ اگر 2 پیسہ آپ بتائیے آپ کے جیون چلاتے ہیں, آپ یہ جیون چلاتے ہیں 2 پیسہ اگر سال زیادہ آگے چلنے میں خوشی ہوتی ہے. اور قوم نے اس بار پچھلے سال مان لیا کہ 200 روپیہ دیا تھا, پوری مان لیا قوم میں, اس بار 250. ہاں قوم نے اس بار حرام نہیں چاہتا. آپ اگر بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں تو بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں تو ٹھیک 1000 روپئے چل رہا ہے تو تھوڑی فیس دینی مان لی. پچھلے سال 1000 آیا ہے, اس بار 2000 آیا ہے. اچھی بات ہے, قوم نے ہمت کی کہ بچوں کی فیس کا پیسہ نہیں. تو کون نہیں چاہے گا کہ تعلیم بھی بہتر سے ہو, چندہ زیادہ آئے. کون نہیں چاہے گا لڑکوں کی تعلیم بھی ہو, چندہ زیادہ آئے. تو وقت کی زمین کسی کے باپ کی نہیں ہے,
किसी को कमीशन की उम्मीद दिलाई गई होगी, जिसको कमीशन की उम्मीद दिलाई गई होगी, बिकेगा तो तुम्हें भी मिलेगा, मिले ना मिले तुम खुद बिकने वाले हो, कुछ में सामान दे जाए। ऐसे कोई शिया क्यों नाराज होगा, क्यों नाराज हो? कोई हम ही चाहते कि 10 आदमी का फायदा हो, आजादी बेहतर हो, बेहतर से बेहतर इंसान दूर दूसरों का आकर तो मिल जाए कि आते रहे। नाराज हुए जिसने यह बेचा है, इसको उम्मीद दिलाई गई है कमीशन मिलेगा, कहीं ना कहीं तो कमीशन तुम्हें भी मिलने वाला है। कोई नाराज होना नहीं याद रखिए। मुकदमा क्या है ये जानना जरूरी है, क्यों ये नतीजा निकला, ये नतीजा यहाँ तक क्यों पहुंचा, इसके लिए मुकदमे समझना जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। अगर मुकदमा समझ में आ गया किसी भी मसले, क्यों कुछ लोग मौला अली से नाराज थे, क्यों कुछ लोग रसूलुल्लाह से नाराज थे, क्यों कुछ लोग नबियों से नाराज थे, क्यों आज दुनिया आपसे नाराज है, दुनिया की आगे बात आ गई। भाई क्यों दो भाई, हम किसी का माल लूटे सताए तब तो नाराज, किसी को मारे तब तो नाराज, किसी का लूट के खाया तब तो नाराज। अपनी मेहनत की कमाई उठाने वाले लोग अपना खाया, अपना घर में अपना कमाया, से क्यों ना एक वजह है क्यों नाराज। आपका पेट्रोल हो दिया पिया है, आपका पेट्रोल कोई पिया, आपका पेट्रोल फला पिया, सब तो पेट्रोल आपका पिया, सब शिया इलाके में, दुनिया का तो ज़्यादा पेट्रोल शिया इलाके में, पूरे बहराने की जरूरत हो आपसे, आपका खा के आपसे नाराज, ये तो अजीब बात है। आप ही का कोई ना कोई वजह होती है नाराज होने की। अब आइए ज़रा सा उसको एक अंदाज से देखिए और आगे समझ, आगे दर्द करें। इसे मेरे मुकदमा समझना बेपनाह होती है मामला। जब तक ये नहीं समझेंगे ना आया तो समझ में आएगा, ना किसी खाने पीने का फायदा समझ में आएगा, ना पहनने ओढ़ने का फायदा समझ में आएगा। समझ में आ जाएगा इसको बादाम खाने का ये फायदा होता है, अखरोट खाने का फायदा, खीरे का फायदा, ये सब बना हुआ है मुकदमा, क्योंकि ये सब चीज़ें बनी हैं इस दुनिया में, ज़मीन से निकली है। ज़मीन फलावत फला रे इमिट करती है, वो रे हमारे बदन में जाती है, इसमें ये रे नहीं पाई जाती, फलावत खाने से नुकसान हो जाएगा। सुबह में फायदा, रात में नुकसान, है तो वही चीज़, है वही चीज़। सुबह में फायदा, रात में नुकसान, पता चल गया कि चीज़ वही है, सुबह में फायदा, मैटर वही है। एक खुश हो गया, एक नाराज हो गया, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई मामला देखो। बहुत करने की बात देखिए, बात ठीक है, लेकिन जब एक शुरू में जब आप बेल लेने आते हैं, फैसला तो लास्ट में होता है, जब 2 4 10 20 सुनवाई ट्रायल होगा तब। लेकिन बेल के वक्त ही जज समझ जाता है कि केस सच्चा है कि झूठा है, तो हम लोग बात कहीं के समझ जाते हैं कि नतीजा क्या निकलने वाला है। 50 60 ट्रायल होगा, 5 7 साल में फैसला होगा, चोर था कि नहीं था, इससे पर्स छीना कि नहीं छीना, इसे चेन छीना कि नहीं छीना, इसे लूटा कि नहीं लूटा, इसे रिवॉल्वर चला, जैसे चाकू ना पकड़ो रिवॉल्वर हाथ चला देगा मौजूद रहा। तो जज पहले ही दिन देखकर समझ जाता है कि केस झूठा है, पक्का फैसला बाद में। तो आप बात क्या है कि यही खीरा सुबह में फायदेमंद है, साइंस और इस्लाम दोनों कहता है नुकसानदेह, क्यों मालूम हुआ असर अलग अलग होता, मैटर वही है। एक आदमी जनाब क्या बात कही, एक है फालतू बात है, फालतू बात है, क्यों फालतू, क्योंकि आपका फालतू का पैसा है, फालतू की कमाई है, लूट की कमाई है। इसीलिए आप कह रहे हैं फालतू की बात है, क्योंकि फालतू का पैसा बहुत हो गया है, फालतू की कमाई आपका बहुत है, लूट की कमाई है। तो एक खिलाफ मेरे फायदेमंद है, एक नुकसान है। इस पूरे खेल के पीछे आप एक नतीजे तक हम जाए, क्यों दुनिया आपसे नाराज है, वजह है उसकी। तो क्या लूट लिया आपने, आप ही का दुनिया ने लूटा, पेट्रोल आपका लूटा, वक्त आपका लूटा, दुनिया आपकी लूटी, जहान आपका लूटा, चीज़ें आपकी बेची गई। तो वजह उसकी क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जो लोग अपना अपना खुदा बनाए हुए थे, खुद बनाए हुए थे, उन बुतों के खिलाफ, उन बुतों को बना के वो जालिम लोगों पर हुकूमत करते थे। वो बुत बना के लोग और मैं लोगों पर हुकूमत करते, लोगों के अख्तियार को दबाते। यानी जैसे आज मजहब के सहारे लोगों को दबाया जाता है, मुख्तलिफ पार्टी के नाम पे मुल्क का सहारा लेकर लोगों को दबाते हैं। उनको असल अपने पार्टी को उछालना है, अपने पार्टी के लीडर को उछालना है, उसके पैसे को छुपाना है, उसकी चोरी को छुपाना है। तो सहारा ले लिया मुल्क के कानून का दबाने देते, इनको अपनी बुराइयों को छुपाना है, तो बहाना ले लिया मजहब को, उससे दबाने लगे। इसलिए मौलाना ने इन चीज़ों की बात ही नहीं।
کہا کہ دیکھو کہ تمہارے پاس مال کہاں سے آئے. مولا علی کہتے تھے یہ دیکھو کہ انسان کی زندگی لوگوں کے ساتھ کیسی. اس لیے مالک اشرف کو کیا کہا جب بھی بھیجا, کہا کہ پورا 7-8 پیج کا خط ہے, کہتے ہیں اور اہتمام, کہتے ہیں اور یہ کرو, خدمت کرو, شہر کو آباد کرو, لوگوں کے کام ہو, یہ کرو وہ کرو وہ کرو, اور ذرا فرصت مل جائے تو نماز پڑھ لیا کرو, لیکن خدمت کرنا اس سے بہتر ہے. باقی تو نماز پڑھنی ہے 70 دیکھا تھا, لیکن اس کے علاوہ بیٹھے ہوئے نہیں, خدمت کرو خدمت کرو خدمت کرو, شہروں کو آباد کرو, لوگوں کا خیال رکھو, جاب کریٹ کرو, لوگوں کی زندگی کو بہتر بناؤ, آسان بناؤ, لیکن اور فرصت مل جائے کہ وہ اپنا عام عبادت کر لینا, لیکن پھر بھی خدمت کرنا بہتر ہے. ہر عالم میں انسان سے کرتے یہ بہت ہے. تبھی تو مولا علی نے کہا کہ اگر میں چاہتا تو بہترین ریشم کے لباس مہیا کر لیتا, بہترین گندم مہیا کر لیتا, اور بہترین شہد مہیا کرنے والا نے تین لفظ. اگر میں چاہتا تو بہترین ریشم کے لباس مہیا کر لیتا, میں چاہتا تو بہترین گندم مہیا کر دیتا, اور میں چاہتا تو بہترین شہد مہیا کر دیتا. علی کا کے پہلے والوں نے لوٹ کے کیا کہ نہیں کیا, علی کی کون سی بڑی بات. اگر میں چاہتا تو یہ سب مہیا کر لیتا, لیکن کیا میں اس بات پہ خوش ہو جاؤں کہ لوگ ہمیں امیر المومنین کہیں اور عرب و جماعوں میں لوگ بھوکے رہیں. یعنی علی نے بتا دیا کہ صرف القاب پہ خوش نہ ہونا, خدمت دیکھنا. وہ لقب دے دیا سمجھ گئے سب کچھ ہو گیا, تو عہدہ مل گیا, نہیں یہ خدمت. کیا میں اس بات پہ خوش ہو جاؤں کہ لوگ ہمیں امیر المومنین کہیں, اور یہ ہے امیر المومنین. یہاں عہدہ مل گیا تو کون پوچھتا ہے ملک کہاں گیا, لوگ کہاں گئے, قوم کہاں گئی. کیا میں اس بات کے اوپر خوش ہو جاؤں, کیا میں اس بات کے اوپر خوش ہو جاؤں کہ لوگ امیر المومنین کہیں اور عرب امامہ میں لوگ بھوکے رہ جائیں گا. کیا نہ خوش ہونا, لوگوں کی خدمت دیکھنا, خدمت کی کرے گی, حق ادا کیا کرے. اب عزیزان گرامی یہ دنیا میں ہوتا ہے, لوگ مذہب کے نام پہ, ملک کے نام پہ لوگوں کو دباتے ہیں اپنا ذاتی فائدہ حاصل کرنے. خدمت کریں نہ مذہب کی نہ ملک, ذاتی فائدہ. اس کام کو اس وجہ سے معاویہ قرآن کے نام کے اوپر لوگوں کو دبا رہا تھا. اگر معاویہ قرآن میں عمل کرتا ہوتا تو کیا علی کے مقابلے میں آتا؟ جیسے آج کچھ لوگ عزاداری, ارے تم عزاداری کا عمل کرتے اتنے بڑے چور ہوتے کہ پورا پوری کربلا بیچ دیتے. یہ سب صفین کا قرآن جیسے معاویہ کے لیے تھا, تو پیغاموں کے لفظ عزاداری ہے. جو عزاداری کی بات کرے اور عزاداری کے پیغام کے خلاف کام کرے, سمجھیے وہ صفین کا قرآن سامنے لے کے آ رہا ہے. عزاداری کا ایک انچ بیچ دیا, عزاداری کا ایک پیسہ بیچ دیا, مومنین کو سدایا. اسی لیے مولا نے مومنین کے لیے پورا گھر لٹا دیا, یا مومنین کا مال لوٹ کے اپنا گھر آباد کر رہے ہیں. اور وہاں پہ تو یہ اب یہ کفار مکہ کیا کہا دنیا کیوں دکھا, یہ کفار مکہ کیا کرتے تھے, کفار مکہ نے بتوں کے نام کے اوپر لوگوں کو دباتے تھے, اور انہوں نے اپنا خدا بنا رکھا تھا, اس کے ذریعے سے لوگوں کو دباتے تھے. یہ خدا فلاں کام کا, جو فلاں کام کا لوگ سے دبے رہے, وہ ایک بنا کے اپنے طور پہ عوام کو دنیا میں اپنے آپ یہ کہنا آگے کیا تو اچھا نہیں ہو. رسول اللہ کا لا الہ الا اللہ نہیں, کوئی خدا سب برابر ہے, اس میں اللہ نے کسی کو رتبہ نہیں دیا ہے, رتبہ دیا تو تقوی کی بنا پہ. اب یہ بات اب رنگ گیا, نسل گئی, اب جو ہے وہ دولت مال, تقویٰ رکھو گے تو بڑھو گے, لیکن تقویٰ ہوگا کیسے جب پیٹ میں حرام غذا ہوگی. آگے یہ بھی ضروری ہے نا. اب رسول اللہ کے خلاف پڑے ہوئے, اب رسول کے آپ سے مقدمہ دیکھیے پھر بات تمام ہو گئی, یہی میں موضوع ہو گیا, یہی پہ موضوع ہے اسی مقدمے سے. اب کیا ہوا, اب یہ سب بےمان میرے عرب کا کمزوروں کا مال کھائے ہوئے, یہ سب رسول اللہ کے خلاف ہوئے, اور رسول اللہ کے خلاف ان کو ستانا شروع کیا. جو منہ میں آتا تھا بولتے تھے, کچھ ہوتا تھا کرتے تھے, پتھر مارا, پروپیگنڈا کیا, جو سمجھ میں آیا. دیوانہ ہے, کیا کہ دیوانہ کہیں گے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بچے پیچھے پڑ جائیں گے. دیوانہ کہہ دیا تو بچے پیچھے پڑ گئے, مارو دیوانہ جاتا, کیسے بھگایا جاتا ہے دیوانہ. دیوانہ شاعر کہہ دیا تو اعتبار, ارے شاعری کرتا ہے, اس کو بات دنیا سے کیا مطلب اور اسے پریکٹیکل لائف سے کیا مطلب. تین باتیں, شاعر ہیں, دیوانے ہیں, جادوگر ہیں. جادوگر کہیں گے تو عورتیں بھاگیں گی, جادوگر آ گیا. کیسے بھگایا جاتا ہے لوگوں کو کہ آئے تو کوئی بات نہ سنے, کیسے بھگاتے ہیں لوگوں کو کہ بات سنیں گے تو بدلیں گے. اس سے پہلے کوئی بات سنے, ماحول تیار کر دو کہ بات
تو بچے پیچھے پڑ جاتے. شاعر ہیں لوگوں میں اعتبار نہیں ہے شاعر کا کیا ٹھکانا, کبھی کچھ کہہ دیا کبھی کچھ کہہ دیا. لوگوں کے ساتھ عورتوں کے لیے جادوگر ہیں, اب عورتیں اب ان کی بات سنو. اس طرح سے لوگوں نے رسول اللہ سے دور کی, بدتمیزیاں ہوئی, جس کو منہ میں آیا جو بولا. اب جب رسول اللہ سے بدتمیزی ہوئی تو علی ایسا شریف آدمی یہ بدتمیزی دیکھ نہیں سکتا. جس نے کسی رسول سے بدتمیزی کی بچپن ہی میں ان بچوں کو پیٹا, اسی میں کچھ لمڑے بھی ہو گئے لولے بھی ہو گئے, اور مارا تو اس کے بعد ہوا چلتی بدروہر میں بھی ان کو درد ہوتا خندق الخیبر میں. اور ایک تو ایسا مارا تھا کہ اس کو کیا درد ہے, اس کے بیٹے یزید کو بھی درد ہو رہا تھا اور یزید کے چاہنے والے کو بھی درد ہو رہا ہے. مارا اٹھا اس کے بعد شکایت کے لیے حضرت مطالب کے پاس آئے کہ آپ کے بیٹے نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے. کہا کہ بچوں کا معاملہ ہے, یہ آئے تھے تمہیں تو بھگا کے بھیجا تھا. خیر اب جب مولا علی نے جو رسول اللہ اور پیغمبر اسلام جو کر رہے تھے انہوں نے بدتمیزیاں کی, مولا علی کو یہ بات اچھی نہیں لگی, وہ سامنے آ گئے. اب وہ سامنے آ گئے تو ساری دشمنی جو اللہ سے تھی وہ رسول تک آئی, رسول سے تھی وہ علی تک آئی. اگر علی نہ ہوتے تو ہم رسول کو ختم کرتے, علی نہ ہوتے تو رسول کو ہم پروپیگنڈا کے ذریعے دبا دیتے. اب مولا علی کو برا بھلا کہنا شروع. اب کیا کیا مولا علی کو, جیسے اللہ کو تو پہنچ نہ سکے تو رسول کو برا کہا, رسول کو برا کہا تو علی بیچ میں آ گئے. جب مولا علی کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو مولا کا صاحب اور آپ بیچ میں آ گئے. جو مولا کو برا کہا ممبر سے بھی زبان کاٹی اور بازار میں بھی چھوڑا نہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ جو دشمنی اللہ سے شروع ہوئی تھی وہ رسول تک آئی, رسول سے تھی وہ علی تک آئی, جو علی سے دشمنی تھی وہ آپ تک آ گئی. آپ کا گلا پروپیگنڈا ہو رہا, یہ کافر ہیں تو یہ ایسے ہیں تو یہ ویسے ہیں, اسی نے امام حسین کو مارا ہے, تو اگر ہم نے امام حسین کو مارا ہے تو امام حسین کے قاتل پہ لعنت کر دو, پتہ چلے گا ہم نے مارا کہ تیرے باپ نے مارا. اچھی بات ہے, امام حسین کا قتل شیعوں نے کیا تو پھر بہت اچھی بات ہے نا کہ مختار نے انہیں شیعوں کو مارا نا, چن چن کے ایک کو مارا, جو جہاں کونے سے نکال کے مارا, تو مختار سے خوش ہو جاؤ. ارے مختار نے بڑا اچھا کام کیا, ارے کیا کہنا مختار, ارے مختار نے بڑا اچھا. اب کیا کرتے ہیں, نہیں مختار بھی ظالم تھا تو پتہ چلا کوئی ظالم نہیں, تمہارا باپ مافیا تھا. رضی اللہ ہو جائے مختاری بدل, تو پتہ چلا کہ اس ہنگامے میں جو اصل چور ہے وہ تمہارا باپ ہے. گھما گھما کبھی ان کو کبھی ان کو کبھی ان کو کبھی سب کچھ کاروبار چل رہا ہے.
لفظ باطل کو چھپانے کے لیے اس لیے علامہ اقبال نے ایک جملہ کہا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے اور چلیے سب تاریخ بدلے قرآن بدلے حدیث بدلے دو مقدمہ کی ہے جو میں نے آپ کو خدمت کر کیا یہاں سے بات کی اسلام نے بس یہی اسلام نے جن چیزوں کا چاہے وہ کھانے پینے کی ہو پہننے اوڑھنے کی ہو چلنے پھرنے جن چیزوں کا ذکر اسے حدیث سب آج ثابت ہے چاند کا کیا اثر ہے روزہ رکھنے والوں کو میں نے بیان کیا وہ انگریز کیا کہتا ہے ریئلی محمد باز چینی لیکن ہم کہتے ہیں کیا کیوں کہا کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ چاند اس طرح سے اور سائنس کو ظاہر کی جب ثابت کر دیا تو چاند بنا بعد میں ہم بنے بعد میں تحقیق سے پتہ کری ان کے سوچے میں چاند ستارہ سب بنا تو مقدمہ یہ طے ہوا کہ جو پہلے ہے اس کو علم ہوتا ہے وہ حالات کا علم رکھتا ہے اس کی کچھ اتھارٹی ہوتی ہے جیسے جو لوگ شروع سے مجلس میں ان کو معلوم ہے کون آیا سب نے پڑھی اس سے مقدمہ ہم نے تیار کیا اس کے بہتری ہوئے میٹر آپ کے سامنے آئے اس میٹر سے نتیجہ سامنے آئے گا اس لیے شروع میں آنے والوں کو ہمیشہ اختیارات رہتے ہیں ایسے مجلس میں یہ اختیارات تو میٹر آخری میں آنے والوں کو کسی بھی طرح کے وہ اختیارات نہیں ہے ثواب برابر ہے بالکل ثواب میں کوئی کمی نہیں تبرک میں کوئی کمی نہیں لیکن میٹر جو شروع کرتا اس میں وہ کیا پڑھا کون سی آیت پڑھی کس آیت سے مقدمہ تیار کیا اب یہ بات جب یہاں طے پا گئی تو یہی بات یہاں بھی ہے کہ اسلام میں جو شروع میں آیا اس کا اختیار الگ ہے جو بعد میں آیا اس کا اختیار ایک وہ جو 60 سال کے بعد حضور کے 70 سال کے بعد 90 سال کے بعد 120 سال کے بعد اور ایک وہ ہے کہ جب وہ آیا تو رسول اللہ کی گودی میں ہاتھ کھولے جب دنیا میں پیدا ہو آئے تو رسول اللہ کی گودی میں ہاتھ کھولے اور دنیا سے جائے تو رسول اس کی گودی میں ہاتھ بند کرے اگر کوئی ایسا ہو کہ جب پیدا ہو تو رسول کی گودی میں ہاتھ کھولے وہ کون ہے ولی پیدا ہوئے تو رسول اللہ کی گودی میں ہاتھ کھولا انہوں نے اور رسول دنیا سے جا رہے تو علی کی گودی میں سر ہے تو اب بتائیے دین کسے لیجیے گا کہ جو رسول اللہ کی گودی میں ہاتھ کھولے اور رسول کی گودی میں ہاتھ بند کرے یا اس سے دین لیجیے گا جو 70-80 سال کے بعد آئے اگر ایسوں سے دین لیں گے تو ایک حلال کہے گا دوسرا حرام کہے گا تیسرا مباح کہے گا چوتھا مستحب کہے گا اگر اس سے دین لیں گے جو رسول کی گودی میں ہاتھ کھولے رسول ان کی گودی میں ہاتھ بند کریں تو پہلا بھی وہی کہے گا اوسط بھی وہی کہے گا آخر بھی وہی کہے گا کوئی بہت بڑا عبادت گزار ہے مقرر نہیں کوئی مقرر ہے تو عبادت مطلب یہ نہیں لگتی کوئی بہت بڑا شجاع ہے تو مقرر نہیں بہت بڑا مقرر ہے تو شجاع نہیں لیکن یہ ان کا کمال ہے کہ معلم بس میں حکمت میں مجاہد پشت الظلم پر جبھی سجدے میں اور رکوع پہ اقوال حکیمہ سارے صفات ایک ساتھ جمع ہے معلم بس میں حکمت میں مجاہد پشت الظلم پر جبھی سجدے میں اور رکوع پہ اقوال حکیمہ ان کے یہاں وہ تمام صفات آ رہی ہیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہے ہر چیز میں ایک ہی نظر ہے بات اب یہ قرآن کی تفسیر کرے یہ اگر کسی چیز کا کھانے کا فلسفہ بیان کرے یا اگر کسی چیز کے پہننے کا فلسفہ بیان کرے تو یہ خود ہی بیان کرے یہ وہی الہی سے بیان کرے اگر یہ کہتے ہیں کہ کھانے کا طریقہ یہ کپڑا پہننے
ان چیز کا کھانا یوں جائے تو وہ ناجائز ہے، تو یوں ثابت کرتا ہے۔ اگر سائنس سے میں ایک بات کہہ دوں، اگر میں حضور نے فرمایا کہ فلاں کو کھانا کھاؤ اور سائنس سے کہہ دیا کھاؤ اور یہی اب جائز ہے، یہی طریقہ بہتر ہے۔ آج یہاں اس مندر میں آ گیا سائنس کہ جس کو اسلام نے کہا تھا یہ کھاؤ وہ کھاؤ وہ کھاؤ، فلاں مت کھاؤ، اس کو پانی میں ڈبا کر کھاؤ، اس کو دودھ میں ملا کے کھاؤ، اس کو شہد کے ساتھ کھاؤ، ہے کہ نہیں؟ دسترخوان پہ بیٹھو، ایک مزاح کی بات سننے کی اور حکمت بھی، جب کھانے کے لیے بیٹھو تو سر جھکا کے اپنی پلیٹ کو دیکھو، دوسرے کا چہرہ مت دیکھو۔ تب فائدے کی بات تھی، سائنس کہتا ہے کھاتے وقت کبھی ادھر مت دیکھیے، اس لیے کہ ایک ریسرچ آیا ہے کہ جو بچے کھاتے وقت کچھ بھی دیکھتے ہیں ان کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے، اور جو کھاتے وقت اپنے کھانے کو دیکھتے ہیں ان کا اندر کا سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ روایت میں کہا ہے کھاتے وقت اپنے دسترخوان پہ اپنی پلیٹ کو دیکھو۔ اب یہ تو سائنس نے بتایا، حضور نے ایک ہم نے بتایا، سنیے دیکھیے دوسری کی پلیٹ دیکھیے آپ ٹینشن ہوگا، اسے بڑی موٹی ہے کہ ہم کو چھوٹی بھی نہیں تو ٹینشن ہی میں کھائے گا آدمی بھائی، اطمینان سے نہیں کھائے گا تو پتہ لگے گا جو ملا اسی کو دیکھ کے کھائے۔ غلط کیا کہا حضور؟ کھاتے وقت اپنی ہی پلیٹ دیکھو، ٹینشن زیادہ نہیں کھا پاتا، سب ٹینشن دیکھو زیادہ لے لیا، دیکھو سے اچھا والا لے لیا، ہم رہ گئے وہ خام خان اندر چلتا رہے گا۔ تو اب سنیے جو میں کہنا چاہتا ہوں، اب یہ کھانے پینے کے لیے سارے فضائل وسلم نے یہاں تک آپ نے خدمت بیان کر دیے کہ جو بیان کیا اور یہاں تک حضور نے فرمایا سنیے کہ چبا کے چھوٹا لقمہ کھاؤ، اس کے بڑے فائدے ہیں تمہارے معدے اور جسم اور فلاں کی۔ اب سائنسدان کا کہنا یہ کہ جب آپ چباتے ہیں جتنا چبائیں گے دو باتیں پیدا ہوں، چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، حافظہ کم ہوتا ہے، اور دوسری بات چبانے سے آدھا کولیسٹرول اور آدھی بیٹ جو بھی بیٹ کی ضرورت وہ سب منہ میں گل جاتا ہے چبانے سے، سائنسدان ہے وہ منہ میں آ کے گل جائے جب چبانے سے، کیونکہ مسل کیا ہے پیس کے، اس سے کوئی تعلقات نہیں، پیس کے کیجیے پتہ چل جائے گا۔ اسے روایت میں کوئی سامان خریدو تو تحقیق کر کے اتنا خریدو، تحقیق کرو کہ پسینہ آ جائے۔ دیکھیے سامان خریدنا ہے تو پسینہ تو آئے، چاہے پہلے ہو یا بعد میں ہو۔ ہاں بھی مفت میں زمین مل رہی ہے لے لو، 10 لاکھ کی 2 لاکھ کو جلدی لے لیا، ابھی تو نہیں لیا بعد میں نکل گئی وقت۔ اگر شروع میں کھوج لیتے تو اتنا پسینہ نہ آتا، بعد میں ویسے ہی پسینہ آئے گا۔ اللہ بات لے لے گا۔ اسے روایت میں آیا ہے کہ کوئی بھی سامان خریدو، مولا فرماتے تو اتنی تحقیق کرو کہ پسینہ آ جائے۔ ایسے نہیں چھوڑا ہے ہمارے مولا، میرا محنت کے پیسے کو ضائع نہیں ہونے دیا ہے، محنت کا میرا پیسہ ہو، ایسے کرے کوئی دوسرا جائے۔ اسے تحقیق کرے انسان، نہیں چاہتا ہے کسی محنت کی کمائی کسی اور کی اور ڈھونڈے کوئی اور، اسلام تحقیق جن چیزوں کو اسلام نے کہا۔ اب یہاں تک یہ بات آ گئی کہ کھانے کی باتوں کو قرآن نے یا اماموں نے بیان کیا جو سائنس نے ثابت کیا۔ ابھی سلسلہ اور کیا ہوگا یاد ہے، اب یہاں پہ میں آیا ہوں، سلسلہ کیا ہوگا اور آگے بڑھے گا، تحقیق ہوگی۔ ایک شخص آتا ہے مولانا متقیان علی ابن ابی طالب، یا علی خنزیر کا گوشت اسلام میں حرام ہے، لوگ کھاتے نہیں، پھر بھی موٹے تازے گھوم رہے ہیں، کھاتے ہیں اچھے خاصے صحت مند گھوم رہے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ خنزیر کا گوشت اس کی حرام ہے، وہ جانے دو، کھاتے پیتے نہیں، وہ کیا ہے وہ نہیں معلوم، حرام اس لیے یہ سنو، اس لیے کہ جو خنزیر کھاتا ہے حرام کھاتا ہے وہ بے شرم ہو جاتا ہے۔ اب بے شرم دیکھنا ہے، یعنی خنزیر کھانے والا حرام کھانے والا بے شرم کیسے ہوتا، 16 میں آ جائے گی۔ علی کے مقابلے میں خنزیر کھانے والا کیا خود خنزیر آ گیا۔ علی سے بڑھ رہے ہیں، مولا علی نے نکالی تلوار، ذرا بھی شرم ہوتی مر جاتا، برہنہ ہو کے بھاگتا نہیں۔
ہمارے آپ کے دماغ میں اس بیچارے نے نعرہ لگایا، اس کے دماغ میں کیا گھوم رہا ہے، کس کو سوچ کر تو مولا علی سوچ رہا ہے، اب کچھ سوچتا ہے کہ اس سے کون بے شرم ہے، دنیا میں بہت سے بے شرم ہے، ایک ہے نکلیے میرے ساتھ یہاں سے کہ پہلے تک بچی دکھا دے راستے کا، یہ مولا نے فرمایا، یہ ہم نے نہیں فرمایا، حرام کا سا ہو تو حرام کھا کر تگڑا ہو جائے نہیں، ہم لوگ ہڈی جمع ہو رہا ہے، لیکن آؤ پھر آگے دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے، ابھی تو روایت کے مولا علی ایک بار ایک شخص آیا، کیا آپ کی خدمت درج ہو چکی ہے یا آپ کو پڑھا لے کے لکھا، ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا علی، مدینے میں علی کہاں ہے؟ کہا وہاں سے بیٹھے ہیں، گیا ہنسنے کا مولا علی کو دیکھ کے، کیا کیوں ہنس رہے ہو تم؟ کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے سورۃ خیبر پڑھا ہے، جانتے ہیں ذرا خیبر پڑھا ہے، اور مولا علی ہاتھ وہ جو اخروٹ دانت سے توڑ ہے، تو کبھی ادھر سے دبا دے ایسے دبائے ٹوٹ نہیں رہا ہے، یہ آدمی جو ذرا خیبر کام کر اخروٹ ٹوٹ رہا ہے، کسی کو بھی ہنسی آئی، کہا کہ آپ کی ذرا خیبر پڑھا ہے، کہاں وہی کام دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا کام کیا ہے، اور آئے تو دیکھا کیا تھا اخروٹ بھی ٹوٹتا، کہا کہ وہ ذرا خیبر ایمانی روبت سے کھڑا اخروٹ میں دانت کے اوپر، آج اب کہتے نہیں، آج بھی اگر ذرا خیبر سامنے آئے گا تو علی کے پاس وہی قوت ہوگی، یاد رکھیے گا دنیا سمجھ جائے ہم لوگ لاکھ دبلے پتلے ہو جائیں، لیکن آج بھی ظالم آئے گا اسی قوت سے کھڑا رہنے جیسے پہلے کھڑا اب قرآن میں جیسے میں نے بتایا کہ کھانے کی چیز، پہننے کی، اوڑھنے کی چیز، اس کے ہر لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے الگ الگ اس کا نتیجہ اور
اس کا اثر ہوتا ہے، ویسے ہی یہ آیت ایک نیا اثر بتا رہی ہے۔ اس آیت کو موت کی خود امام زمانے کا ظہور اور بہترین دلیل کہ ایک دن اگر ذرا سا اشارہ کرتا ہوں میں اس کو موضوع آج کا نہیں تھا کبھی، لیکن یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک آسمان سے آنے والا ہے۔ کیا آج تک یہ دین سب پہ غالب آیا؟ دنیا میں یہ خراب دین ہے، اس کا مطلب ایک دن آنے والا ہے کہ جو آئے گا اور دین سے اسی کا ہوگا، اسی پہ امام مہدی کہتے ہیں۔ کوئی دین نہیں ہوگا سوائے یہ، کوئی دن ہے وہ نہ مولا کے زمانے میں تھا نہ ان کے زمانے میں، وہ آخری زمانہ ہے امام حسن۔ لیکن اس آیت سے کس کا مطلب جو آج کے لحاظ سے بھی ہے، اور زمانے میں اللہ نے نبی کو دین اور اسلام اور میزان اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان میں غالب کرے۔ اور جو جملہ ہے وہ کیا ہے آخر؟ چاہے لاکھ مشرکین کراہیت محسوس کریں، تم اپنے دین کو لوگوں تک بتاتے جاؤ، جو مشرک مزاج ہوگا وہ ناراض ہوگا، جو مومن ہے وہ خوش ہوگا۔ مشرک مزاج برا مانتا رہے، تم پرواہ نہ کرو، دین کو غالب اپنے نظریے جو علی بن ابی طالب کا ہے، جو 14 معصومین کا ہے، جو قرآن میں ہے، بلاؤ کرے ہر مشرکون، مشرک مزاج کو یہ باتیں بری لگے گی جس کے مزاج میں شرک ہے، فلاں کام آ جائیں گے، فلاں میرے آقا مولا ہیں، فلاں رازق ہیں، فلاں مددگار ہیں، تو یہ علی مدد کیوں کہتے ہو؟ اگر فلاں مددگار ہیں تو بھائی یہ پھٹا ڈنڈا بےایمان مددگار ہے، تو یہ علی مدد کیوں؟ یہ علی مدد یعنی علی مددگار اور علی والا مددگار۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اماموں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے اس کردار کو اس انداز کا بنا لیں کہ دنیا سے چلے بھی آئیں، اور صحیح طور پہ اگر انتظار کر رہے ہیں تو آنے والا امام ہمیں قبر سے بلا کے اور ہمیں اپنے لشکر میں شامل پوری زندگی اس انداز سے خرچ کر دیتا ہے کہ ایک وہ امام آئے ہیں اور آنے کے بعد وہ اس انداز سے آئیں گے تو نصرت کرے گا، وہ دنیا سے چلا بھی آتا ہے، دنیا سے چلا بھی آتا ہے، وہ اپنے قبروں سے اٹھ کے آئے گا، وہ اپنی قبروں سے اٹھ کے اب کوئی اس قبرستان میں دفن ہے کہ جس قبرستان کو کسی نے بیچ لیا ہے، لوٹ لیا ہے، تو سزائے مردہ سے اس کو پکڑ کے لے جائے گا امام کے پاس۔ اگر کوئی ہوتا ہے کہ بھائی اپنے علاقے کے چور بلائیے، ہم لندن سے چور نہیں لیں گے، پہلے اپنے علاقے کا پکڑیں گے بھائی مان، تو اگر قبرستان سے طے پائے گا مردے سے مردے جائیں گے، امام کو لائیں گے اور مردے ڈھونڈ کے جائیں گے، تو کس کو پکڑ لے جائیں گے؟ لندن سے جائیں گے پکڑیں گے، کہیں گے میرے قبرستان کا متولی تھا، زمین بیچے ہوا تھا، سارے مردے قبرستان کے متولی کو پکڑ گئے۔ یہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لاکھ وہ لوگ جو دین کے خلاف ہیں، وہ پورا حق بیانی، حق پہ عمل کرنا، حق کی تبلیغ اور تبلیغ کرنا ہی ہونا، اس کے لیے طریقہ بنا ہوا ہے، اصول بنا ہوا ہے، اور امام حسین سے بہتر کون اصول سمجھا سکتا ہے جس نے جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد بھی نصیحت کی۔ وہ کریں کہ جس کا جوان بیٹا آپ نے بھی سلام مرضی میں جناب علی اکبر کا بتایا سنا کہ اللہ مبارک برآمد ہوں گے، لیکن امام حسین نے علی اکبر کی شہادت کے بعد کیا کہا؟ بیٹا تمہارے بعد زندگانی دنیا پہ بیٹا تمہارے بعد جو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارے پاس زندگانی دنیا پہ خاک ہے، اسے جینے کی تمنا رہ جائے گی، بیٹا یہ بات بھیا عباس تمہارے پاس کمر ٹوٹ گئی تو کیا اس کو جینے کی تمنا ہوگی؟ لیکن اس کے بعد بھی ظالموں کو یہ کہنا کہ دیکھو ابھی تمہارا خون تو معاف کیے جا سکتے، اس حد تک امام حسین سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ آخر تک راستہ معافی کا کھول گیا، اس نے علی اکبر کو مارا، عباس کو مارا، حسین کے مہمانوں کو مارا، حسین کے چاہنے والوں کو مارا نہیں، زندگی میں حسین نے اپنی آنکھوں سے قاسم کا لاشا پامال ہوتے ہوئے دیکھا، حسین کا لاشا پامال ہوا دنیا میں دیکھا، دنیا میں خبر گئی،
جو بچہ ظالم کی نظر میں چاند میں ڈوبا ہے وہ چچا کی نظر میں کیا ہوگا، وہ بیوہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کے دنیا سے جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ابھی بھی چاہو تو معافی مل سکتی ہے۔ تو امر میں معروف تحقیق تبلیغ لاکھ مشکل برا مان، لیکن سب تک مولا نے آخری تک بتایا، شاید کوئی سمجھ، شاید کوئی، لیکن جو نتیجہ جو تھا ان کے شکر بھارت مدد سے بھرے ہوئے اور کسی نے نہیں مانا، کسی نے آخر میں اور امام حسین کی شہادت۔ لیکن عزیزو شہادت سے پہلے بس آپ علم کی زیارت کریں گے، ایک جملہ مسائل کو سنیے۔ امام حسین نے پھر کس کو کہاں پہ کیسے کیسے یاد کیا، کس طرح سے، کس انداز، کس وقت کیسے کسے یاد کیا، یہ بہت ہے۔ مسائل کے گوشوں میں سب سے ایک اہم گوشہ ہوتا ہے کہ کس کو ہم نے کہاں پہ کس انداز سے یاد کیا۔ جیسے دنیا میں انسان جاتا ہے فلاں جگہ گئے تو آپ یاد آئے گے تو آپ نے یہ لے لیا، فلاں جگہ گئے تو یہ خیال آیا کہ آپ بہت شوقین ہیں تو ہم نے آپ کو یہ لے لیا، فلاں جگہ یہ چیز اچھی ملتی تھی، خیال آیا کہ میرا یہ دوست یہ چیز زیادہ پسند کرتا ہے۔ دنیا میں بھی نہیں ہوتا، دنیا کے معاملہ۔ اب امام حسین مصیبت میں کس طرح یاد کرتے یہ سنیے گا، یہ بہت ہے۔ جب حسین ابن علی کی مصیبت پہنچی گئی، یہاں تک کہ مولا اس منزل پہ آ گئے ہیں، جب 7 حملے حسین نے پے در پے کیے، 7 حملے، آخری حملہ جب امام حسین نے کیا ہے تو اکبر کے لاشیں گئے، اور وہ حملہ بڑا تاریخ عالم کا وہ سب سے سخت حملہ، تاریخ اس حملے کا جواب نہیں کہ کوئی بھوکا پیاسا 3 دن کا اور اس انداز سے جنگ کرا۔ روایت کہتی ہے وہ جو 7واں حملہ حسین کا تھا وہ علی اکبر کے جنازے میں آئے اور کہا بیٹا علی اکبر تمہارا بابا مرنے کو جا رہا ہے، کیا تم حسین کی جنگ کی داد نہیں دو گے؟ اور یہ کہہ کے روایت کہتی ہے اتنا کہا حسین نے اور بجلی کی طرح وہاں سے بڑھے آگے اور یہ کہہ کے بڑھے تم نے ہمارے علی اکبر کو مارا۔ بس یہ کہہ کے فوج میں داخل ہوئی، علامہ حفیظ کی صدا تھی اور کوفے سے فوج کر جا رہی تھی، چاروں طرف علامہ حفیظ کی صدا تھی، 3 دن کا بھوکا پیاسا علی اکبر کی لاشیں۔ اب اس کے بعد جیسے یا ایھا النفس المطمئنہ کی صدا آئی، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، بھاگی فوج چھٹی، یہاں پہ علی اکبر کو یاد کر لیا۔ لیکن آج علم میں بھی یاد کریں گے آپ، بس ایک مسائل کا یہ بس یہ کہ اب عباس کو کب یاد کیا آپ نے، کیونکہ عباس کو آنکھ سے تیر نکالا، دونوں بھائی نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا، آنکھ بند ہوئی، بھیا عباس تمہارے بعد کمر ٹوٹ گئی، دشمن تانے دے رہے ہیں، تمہاری بہنیں اب جاگیں گی، ظالم اب آرام سے سوئیں گے۔ اب حسین نے آخر میں عباس کو کہا کہ جب ظالم پتھر مارنے لگے، حسین بن علی پہ پہلے تیروں کی بارش ہوئی، پھر ظالم پتھر مار رہے تھے، جب حسین نے پتھر چلنے لگے، بھیا عباس ارے ہم پہ پتھر مار رہے ہیں، اگر تم ہوتے تو یہ جسارت کوئی نہ کرتا کہ ہم پہ پتھر کی بارش کرتا، ہم پہ پتھر۔